سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تو بس تم پر مردار، خون اور سور کو حرام کیا ہے۔ اس نے تو بس تم پر مردار، خون اور سور کو حرام کیا ہے، اور اس جانور کو حرام کیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو انتہائی مجبور ہو، جو انتہائی مجبور ہو یعنی ان چیزوں کے کھانے میں مجبور ہو، اس کے سامنے کوئی حلال غذا نہ ہو، کوئی کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو، یہ سور، مردار وغیرہ کھانے پہ مجبور ہو جائے، تو اس کے بارے میں فرما رہے فمن اضطر، جو انتہائی مجبور ہو، غیر باغن، لذت کا طالب نہ ہو، شوقیہ نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، اور حد تجاوزی نہ کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک عمومی حکم دیا تھا، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، سب کو، کہ حلال اور پاکیزہ غذائیں کھانی چاہیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ۔ اور آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کہ اے اہل ایمان تم پاکیزہ اور حلال غذائیں کھاؤ۔ اہل ایمان کو خصوصی حکم دیا ہے۔ اس میں دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل ایمان کا نظریہ بنانا مقصد ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کا ایک نظریہ بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مذہب ہے، ان کا ایک دین ہے۔ تو ان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی مخلوق کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، خود خانہ کعبہ کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بعض جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا جبکہ اللہ کی طرف سے وہ حرام ہے، اور بعض حلال جانوروں کو انہوں نے حرام کر دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں ایک نظریہ یہ دیا ہے حلال اور حرام کے بارے میں، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال، اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام۔ الحلال ما احل والحرام ما حرم۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے۔ تو یہاں پہ اجمالاً مختصر اس کا ذکر ہے، سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں اس کی تفصیلات آئے گی کہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے وہ سب چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں چھوڑ کر جتنی چیزیں بچی ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، وہ سب کھاؤ۔ جو چیز حرام کر دی ہے اس کو مت کھاؤ۔ جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایک تو مردار ہے، اور ایک بہنے والا خون ہے، جو جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو بہتا ہوا خون جو نکلتا ہے وہ حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اور ہر وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو،
تو ایسی حرام چیزوں سے بچو، یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے تمہیں بچنا چاہیے۔ تو حلال چیزیں تو واضح ہیں، حلال چیزیں کھانا بالکل جائز ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ ہاں ایسے ہی آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہے کھانے کے لیے، آدمی کا موڈ نہیں ہے، آدمی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو بات الگ ہے، لیکن اللہ کی حلال کی بھی چیز کو آدمی حرام سمجھ کے چھوڑ دے تو یہ ناجائز ہے۔ جیسے بکرے کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے، اونٹ اونٹنی کا گوشت حلال ہے، اسی طرح مرغی کا گوشت حلال ہے، مچھی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، یہ سب چیزیں حلال ہے۔ کسی آدمی کی طبیعت ہی نہیں چاہ رہی ہے، نہیں کھا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو بکرے کا گوشت نہیں جمتا، ان کو بڑے کا ہی گوشت مزہ آتا ہے، بعضوں کو بڑے کا نہیں جمتا ہے، بعضوں کو مچھی نہیں جمتی، نہیں کھاتے کوئی بات نہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی۔ لیکن اگر ان سے نفرت کر کے یا ان کو حرام سمجھ کے کہ بھئی یہ گندی چیز ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ طیبات، طیبات کے معنی ہے پاکیزہ، گندی نہیں، گندی کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا خبیثات۔ تو اگر ان چیزوں کو، حلال چیزوں کو گندا سمجھ کے نہیں کھا رہا ہے تو یہ جرم ہے، گناہ ہے، یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے جن کو پاکیزہ کہا ہے یہ اس کو گندا سمجھ رہا ہے، نظریہ بدل رہا ہے اپنا، یہ تو اپنے نظریے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں نا، بہت سارے لوگ مچھلی نہیں کھاتے، ان کو نہیں کھائی جاتی، یعنی یہ دارالفتہ میں ہمارے یہ مسائل بھی آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو نوجوان میاں بیوی ہے، 25 سال 22 سال عمر ہے، تو وہ بیوی بول رہی ہے مچھی نہیں کھاتے، مجھے تو مچھی چاہیے، جس دن مچھی بن جائے تو یہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے، یہ مجھے بھی نہیں کھانے دیتے کہ تجھے بھی نہیں کھانے کا کیونکہ مجھے نہیں جمتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ یعنی آدمی اس میں حد تجاوز ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے مسائل کا، بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں جس کو پسند نہیں ہے نہ کھائے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو زیادتی نہ کرے، وہ بولے میرے پہلے آنے سے پہلے تم لوگ کھا کے فارغ ہو جاؤ، یا بنا کے فریج میں رکھ دو، بعد میں کھا لینا، جو بھی یعنی حل نکل سکتا ہو مسائل کا حل نکالے، دادا گیری نہ چلائے۔ مرد کے سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دادا گیری کرے، مرد کے سربراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ جس طرح اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، ان کے مسائل کا حل نکالتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو مرد گھر میں سربراہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے مسائل کو حل کرے، صحیح فیصلہ کرے۔ تو خیر اگر کسی کو پسند نہیں ہے حلال چیزیں، یعنی نہیں کھائی جاتی ہے، شوق نہیں ہے اس کو یا پسند نہیں آ رہی، تو نفرت نہ کرے اور ان کو حرام نہ سمجھے اور ان کو گندا نہ کہے، چھی یہ تو گندا ہے، یہ نہ کہے، بس طبی طور پہ مجھے پسند نہیں ہے، بس اتنا کافی۔ کھانا ضروری نہیں ہے کہ حلال ہے تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا زبردستی، کھانا ضروری نہیں، اپنا نظریہ لیکن صحیح رکھے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ نظریہ صحیح رکھنا ہے۔ تو یہ حلال چیزیں۔ حرام چیزیں کیا ہیں؟ حرام چیزیں ایک تو ہے میتہ، میتہ یعنی مردار، مردار میں ایک تو وہ جانور ہے جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، طبعی موت مر گیا، کوئی جانور تھا خود مر گیا، تو یہ ایک تو مردہ میں داخل ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کو غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو، غیر شرعی طور پر کیا مطلب کہ اس طرح ذبح کیا گیا ہو کہ اس کی رگیں نہ کٹی ہو، یہ جو گلے کے پاس 3-4 رگیں ہوتی ہیں، یہ رگیں 3 رگیں کٹنا ضروری ہے، ایسے ذبح کیا گیا کہ اس کی رگیں نہیں کٹی، مثال کے طور پہ اس کو گولی مار دی گئی، مر گیا ہو، اب ظاہر سی بات ہے اس کی رگیں نہیں کٹی، کھوپڑی میں مار دیا گیا، رگیں نہیں کٹی۔ اس کے برعکس مثال کے طور پہ کسی نے گردن سے کاٹا، یہاں پیچھے سے، اور کاٹتے کاٹتے آگے تک لے کر گیا، پوری گردن کاٹ دی، تو یہ اگرچہ طریقہ غلط ہے لیکن یہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ رگیں کٹ جائے گی، پیچھے سے کاٹتے کاٹتے آگے جب لے کر آئے گا آدمی تو رگیں کٹ جائے گی، خون، گندا خون باہر نکل جائے گا، تو غلط طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوگا، لیکن جانور حلال ہو جائے گا، مردار نہیں کہہ رہا۔ تو میتہ کے اندر یہ بھی داخل ہے، غیر شرعی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا، جھٹکے کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ اور تیسری شکل مردار جانور میں وہ جانور ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، مسلمان ہی ذبح کر رہا ہے۔ اچھا، غیر شرعی کے اندر، مردار کے اندر تیسرے نمبر پر وہ ہے جس کو غیر مسلم ذبح کرے، چاہے شرعی طریقے پر کرے، اس کی رگیں کاٹے، لیکن غیر مسلم ذبح کرے تو وہ بھی مردار ہے۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو مسلمان کا ذبح کرنا ضروری ہے، اسی وجہ سے گوشت وغیرہ اگر ہم لیں، چاہے مرغی کا گوشت، مسلمان کی دکانوں سے لینا چاہیے، تو مسلمان، اور وہ بھی وہ مسلمان جو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تیسری شکل کیا ہے کہ اللہ مسلمان نے ذبح کیا ہو
تو وہ حلال ہے، اور مسلمان کے علاوہ کسی اور نے ذبح کیا ہے تو وہ مردار میں آئے گا۔ چوتھی شکل، اللہ کا نام نہ لیا گیا تو بھی جانور مردار ہو جائے گا، چاہے قربانی کا جانور ہو یا ہم جو روزانہ گوشت کھاتے ہیں وہ جانور ہو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی یاد ہے پھر بھی نہیں لیا، ایک تو ہے کہ بھول گیا تو وہ تو حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے یاد تھا، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، ٹھیک ہے، اور ذبح کا ظاہر سی بات ہے یاد ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن منہ میں پان ہونے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ جانور بھی مردار ہو جائے گا۔ تو یہ مردار میں یہ شکلیں شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے بہنے والا خون۔ ذبح کے وقت جو بہنے والا خون نکلتا ہے وہ خون بھی حرام ہے، اس کا خارجی داخلی ہر طرح کا استعمال ناجائز ہے، یعنی اس خون کو پیا بھی نہیں جا سکتا، کھایا بھی نہیں جا سکتا، اور کہیں پر دوائی کے طور پہ لگایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور تیسری چیز یہاں پہ بیان کی ہے خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، قرآن میں ہے انہ رجس، خنزیر پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ مشرکین میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ اپنے بتوں کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پر ان کو ذبح کیا کرتے تھے، اللہ کے نام پہ نہیں، بزرگوں کے نام پر۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض جاہل مسلمانوں میں بھی یہ رسمیں آ چکی ہیں کہ اللہ کیا، یعنی حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ساری رسم ہے مسلمانوں میں، چوٹیاں باندھتے ہیں، مزاروں پہ جا کے چوٹی کاٹتے ہیں، عورتوں میں بھی یہ رسم ہے۔ یعنی ہم معاشرے میں گھومتے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور سنت سے مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے رسم رواج سے مطلب ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن گھر میں جو رسم رواج ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، ساری وہ پوری کرنا ہے۔ تو کسی جانور کو کسی کے پیر کے نام پر چھوڑ دینا، کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دینا، اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب چاہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے، وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چھوڑنے والا مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے کہ بھئی میں نے توبہ کر لیا، اس کو جو بزرگ کے نام پہ چھوڑا تھا میں توبہ کر، تو حلال ہوگا، ورنہ ایسا کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں، ما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے یا کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا جائے، یہ بعض جاہل مسلمانوں میں یہ بھی رسم ہے کہ کسی بزرگ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا کام بنانے کے لیے کہ میں ان کے نام پہ ذبح کروں گا، ان کے لیے اصال ثواب کروں گا، ان کے نام پہ ذبح کروں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، اور مزاروں پہ جا کے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ہم نے دونوں ذبح کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے اور کھا کے اپنی تون بڑھانے والوں کو بھی دیکھا ہے، ساتھ میں بیٹھے بھی ان کے اٹھنا بیٹھنا ہوا تو پتہ چلا وہ اس طرح ان کا دھندا چلتا ہے، ماشاءاللہ روزانہ گوشت کھاتے رہتے ہیں، یعنی وہ بتا رہے فخر سے کہ ماشاءاللہ ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تھوڑے دن کے مزے ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں بڑی پکڑ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پکڑ کر لے۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں، جاہل لوگ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں۔ جب ایک جانور کو کسی بزرگ کے نام پہ کر دیا گیا کہ ہم یہ ان کے نام پہ کر دیں، پھر وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، یاد رکھیں آپ، یہی چیز یہاں پر بیان کی وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس کے بعد آخر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو انتہائی مجبور ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، کوئی غذا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی مجبور ہو گیا ہے، اور ایسی حالت ہو گئی کہ اگر اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہو جائے گی، فمن اضطر، تو اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ حرام کا کھانا جائز ہے، یعنی مردہ کوئی جانور ہے یا سور کا گوشت ہے جو حرام ہے، تو یہ اس کے لیے کھانا جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد۔ ایک تو یہ کہ وہ لذت کا طالب نہ ہو، شوقیہ نہ کھائے کہ یار ایسے تو حرام تھا، بہت سنتے تھے یار خنزیر کے گوشت میں مزہ آتا ہے، بہت عیسائی لوگ کھاتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، چلو آج موقع ملا ہے، میں تو مجبوری میں کھا رہا ہوں، میرے لیے تو جائز ہو گیا۔ تو دل میں لذت نہیں بلکہ کراہت ہونی چاہیے کہ یہ تو حرام ہے اللہ، میں مجبوری میں کھا رہا ہوں، لذت کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا عادن، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حد تجاوزی نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ 1 روٹی اور 4 بوٹی میں پیٹ بھر گیا تو 5ویں بوٹی اور دوسری روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ 1 روٹی کھا لیا آدمی نے، 4 بوٹی کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ہاں جان میں جان آ گئی، تو اب اس کو چھوڑ دے۔
اب اگلی مرتبہ کا صبح دیکھا جائے گا، یا صبح کھایا ہے تو شام کا شام کو دیکھا جائے گا۔ اس وقت آدمی اتنا کھا لے کہ جان میں جان آ جائے، اپنی جان بچا سکے، اتنا کھا لے، اس سے زیادہ کھانا ناجائز ہے۔ دیکھیے بریانی ہے بکرے کے گوشت کی، آپ نے ایک پلیٹ کھایا، آپ کا دل اور کر رہا ہے تو دوسری پلیٹ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز۔ 3 پلیٹ کھا لے، 4 5، آپ کو جتنا کھانا ہے کھا لے، اسلام میں حلال ہے۔ لیکن یہاں پہ مجبوری میں جو حرام کھا رہا ہے تو اس میں ایک تو شرط یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ کھائے، لذت کا طالب نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ جیسے میں نے اس کی مثال دیا، 4 بوٹی اور 1 روٹی، اس میں آدمی کی جان میں جان آ گئی تو بس کافی۔ اس سے پھر اگر زیادہ کھائے گا تو وہ کھانا آدمی کے لیے حرام ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا فلا اسماعیل، ایسے موقع پر اگر ضرورت کے بقدر آدمی کھائے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔